اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان کے سلسلے کا درس جو ہم نے شروع کیا ہے فقیروں نے، اس کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، خاتم النبیین، رسول امین، شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علی آلہ واہلہ واہل بیتہ و اصحابہ اجمعین، جو آپ کی جو حمد و ثنا ہے، آپ کی جو تعریف ہے، جو ہم احاطہ کریں گے تقابل ادیان سے۔ یہ دوسرا درس ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کائنات نے اگر مدد کی اور میرے زبان کی گرہ اس رب کائنات نے میری کھولی تو میں آپ کو تقابل ادیان، کائنات اور فطرت انسان و قرآن سے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں برادران اسلام، 18,000 مخلوقات ہیں اس وقت اس زمین کے اوپر، پانی میں تیرنے والے، ہوا میں اڑنے والے، زمین پہ رینگنے والے، زمین پہ چلنے والے، زمین کے اندر رہنے والے، 18,000 مخلوقات اس وقت اس ارض و زمین پر موجود ہیں۔ اور 18,000 مخلوقات کی تخلیق جو ہوئی ہے، ہر مخلوق کی تخلیق سے پہلے اس کی غذا آئی ہے، اس کی غذا پہلے آئی ہے، وہ وجود بعد میں آیا ہے۔ سب سے آخر میں تخلیق چلتے رہی، نباتات کی، حیوانات کی، یہ شجر کی، تمام تخلیقات کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کی، وہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ دوسری سپارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا آدم کو، اور انسان نے آ کر سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، زمین اور آسمان کی تمام تر مخلوقات کو مسخر کر لیا۔ وہ تمام تر مخلوقات جو اس کائنات کی ہیں، جو جنگلوں میں رہنے والی ہے، جو ہاتھی طاقتور جانور ہے، جو چونٹی سب سے کمزور رینگنے والی جانور چیز ہے، جو شیر جو سردار ہے پوری اس کا جنگل کا بادشاہ ہے، ان تمام تر چیزوں کو انسان نے مسخر کیا، آخر میں آیا سب پر قبضہ کیا، یعنی انسان اس کائنات کا کل ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، باعث تخلیق کائنات، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے، روحانیت کا، نبوت کا چلتا ہوا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام پہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ شامل تھا کہ اللہ اس آخری نبی کو جو صالحین کا میں جو اس میں پیدا ہوں، تو جب یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات شخصی لحاظ سے ہر جسم، آپ چہرے انوار کی، آپ کی زمین و آسمانی تمام تر نشانات ہر نبی اپنی قوم کو دیتا رہا۔ ہر نبی نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں آپ سردار بنے، آپ اس کلم کا انبیاء کے سردار ابو الانبیاء ہیں۔ جس طرح کائنات میں انسان آخر میں آیا، اس کائنات کا انسان سردار بنا، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں زمین کے اندر کسی ایک کو آپ آم کی گٹلی کو زمین میں گاڑ دیجئے، جب وہ زمین میں جاتی ہے پپوٹا نکلتا ہے، پپوٹا آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے، اس درخت کے اندر آہستہ آہستہ پتے آتے ہیں، شاخیں آتی ہیں، پتے آتے ہیں، گھنا درخت بن جاتا ہے۔ پھر جب جو آپ نے بویا تھا
آخر میں وہ آتا ہے جو عام جو سردار ہوتا ہے، وہ اس تمام تر چیزیں، وہ تمام تر خوبیاں، وہ تمام تر کل جو پتے میں، جو شاخ میں، جو درخت کی جڑ میں جو چیز تھی، وہ اس کل میں، اس آم میں، اس میوے میں موجود ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں. آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. آپ تمام اولین والآخرین کے سردار ہیں. آپ سراج الاولین والآخرین ہیں. عقیدہ ختم نبوت دراصل یہ ایمانی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس کائنات کے اندر انسان کے بعد دوسری مخلوق نہیں ہے. 18,000 مخلوقات کا خاتم انسان ہے. 1,24,000 1,80,000 انبیاء کے خاتم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. میں نے اس سے پہلے عرض کیا، جس طریقے سے عبرانی ایک زبان ہے، سنسکرت ایک زبان ہے، پرانی زبانیں ہیں. اب ان کی زبانوں کے اندر دیکھیے، زبان کا تعلق اس علاقے سے ہے. اب اس علاقے کا جو بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اپنے زبان میں دی. وہ اپنے زبان میں بتاتے رہے اپنی قوم کو. جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت نے ایک افواہ پھیلا دی کہ کیونکہ نبوت بھی اور حکومت بھی دونوں بھی جناب یوسف علیہ السلام کو مل گئی ہیں، کیونکہ جو معراج ہے، معراج کے اندر براق اور رفرف ہے. یہ ایک فلسفہ ہے کہ کائنات کا بنی اسرائیل میں روحانیت کا چلا آ رہا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوگا، اس آخری نبی کو براق بھی عطا کی جائے گی، روحانیت بھی ہوگی، رفرف بھی ہوگا، اس کا تخت بھی ہوگا، بادشاہت بھی ہوگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ انہوں نے جناب یہ چیز وہ کر دی کہ بھئی یوسف علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ تخت بھی مل گیا، نبوت بھی مل گئی. یوسف علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی کی. آپ نے اپنی امت کو ان کو بتایا کہ وہ نبی جو آنے والے ہیں مجھ سے زیادہ حسین ہے. اس کے جو چہرے پر جو چہرے انوار مبارک ہے، اس کے اوپر جو چاند ہے، چاند بنا ہوگا، وہ جو نشان ہوگا وہ میری خوبصورت سے زیادہ منور ہے. وہ منور چاند ہے، وہ سراج منیرہ ہے. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بشارات یوسف علیہ السلام نے اپنی امت کو دی اور ان کی رہنمائی کی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہما دارن تو یہ تنہا داری. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات. اسی طرح ہندوستان کی سنسکرت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، جو ہندوستان کے یہ دہریت کے جو لوگ ہیں، جو RSS والے، راشٹریہ سیوک سنگھ، جنہوں نے شدھی کی تحریک بنائی تھی، جو مسلمانوں کو مطلب شدھ کر رہے تھے، ہندو بنا رہے تھے، کہ بھئی 1924 سے یہ تحریک چل رہی تھی، لاکھوں مسلمانوں کو شدھ کر دیا گیا تھا کہ بھئی رام جو ہے تمہارا وہ یہاں کا اوتار ہے. اے رام راج کے ماننے والوں، ذرا رام کو تو دیکھو. بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہندوستان کے ہندوؤں کو معلوم نہیں، مخصوص چند پنڈت جانتے ہیں. یہ جو BJP بنی ہوئی ہے یہ کوئی دینی جماعت نہیں ہے. اگر یہ رام راج قائم کرنا چاہتے ہیں تو رام نے کس کا راج چاہا؟ رام کس کی عبادت کرنا چاہتا تھا؟ ارے اٹھا کر دیکھو آپ کی کتابوں کو. انہوں نے اپنی قوم کو اس سے بہرا کر کے رکھا ہوا ہے. ختم اللہ ولا قلوب والا سم والا ابصار. ان کے کانوں پہ مہرے لگی ہوئی ہیں، ان کی آنکھوں پہ مہرے لگی ہوئی ہیں. یہ آنکھ رکھ کر دیکھ نہیں رہے، یہ کان رکھ کے سن نہیں رہے، یہ زبان رکھ کے بول نہیں رہے، حق نہیں بتا رہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کی اپنی کتب میں رام جب مر رہا ہوتا ہے وہ ہنومان سے کیا کہتا ہے؟ میرے پورے ہندوستان کے پنڈتوں کو چیلنج ہے، میرے پورے ہندوستان کے جتنے بھی سمادھی پہ بیٹھے پنڈت ہیں ان سب کو میرا چیلنج ہے، آئیے. اگر آپ رام راج قائم کرنا چاہتے ہیں تو رام کیا چاہتا تھا؟ رام نے کس کی عبادت چاہی؟ ہنومان کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حکومت پاکستان سے بھی درخواست ہے
کہ ہندوستان کے پنڈتوں کو اس پر جو ہے نہ لیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم کس رام راج کی بات کرتے ہو؟ ارے تمہارے رام نے تو خود اس آخری نبی کی عبادت کا طریقہ بھی بتایا. آج آپ کے ہندوستان کے مندروں کے اندر یہ جو سنسکرت زبان ہے یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ 6000 سال پرانی ہے، اور 6000 سال سے حضور کی بشارات ان کی کتب میں چل رہی ہیں. قوم کو بہرا رکھا ہوا ہے، یہ کہتے جی ہم رام راج کریں گے. ارے آج دیکھو آپ کے مندروں کے اندر بھی کلمہ طیبہ عربی میں لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے مندروں کے اندر براق کی تصویر منعم بنی ہوئی ہے، جو کاودین آخری ابھی کی جو سواری ہے جس پر وہ سوار ہوگا. آئیے اٹھائی دیکھیے آپ کے ویدوں کو، آپ کے پران کو، آپ کے گیتا کو، آپ کے رامائن کو، اپنی کتابوں کو دیکھیے. آپ کی کتابوں میں اس آخری نبی کی بشارت موجود ہے. یہ کس طرف اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ ختم نبوت صرف مسلمانوں کا نہیں، ہمارا نہیں ہے. یہ تو عقیدہ ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تھا. آپ کے رام کا بھی تھا، آپ کے رامن کا بھی تھا، آپ کے ہنومان کا بھی تھا، آپ کے کرشن کا بھی تھا، آپ کے گوتم کا بھی تھا. آپ کے جتنے بھی اوتار آئے وہ سب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کل کی اوتار جو ہے وہ دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جس کے والد کا نام، جس کے والدہ کا نام آپ کی کتب میں موجود ہے. صرف ترجمے کا فرق ہے. وشنو شتوت دیوم دشتا دوراچار مردنم سمتی پرمانندم کل کیا وندے جگت گورم. یہ آپ کے شلوک ہیں، آپ کے وید میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کے بزرگوں نے کہے ہوئے ہیں. وشنو کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو. سنسکرت میں دیکھیں آپ، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ شدی کی تحریک چلائے، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آخری خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ وشنو ششوتن دیوم. اس کے جو والد کا نام ہوگا وشنو ہوگا، ایشست ہوگا. وشنو کہتے ہیں اللہ کو، ایشست کہتے ہیں بندے کو. ترجمہ کریے عربی میں، عبداللہ. سومتی پرمانندم، اس کی والدہ جو ہوگی سومتی ہوگی، امانتدار ہوگی. ماں پرمانند، ماں جو ہوگی امانتدار ہوگی. ترجمہ کریے عربی میں. بی بی آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا وندے جگت گورم. اس پوری کائنات کے لیے ایک ہی گرو ہوگا، آخری گرو ہوگا، وہ آخری اوتار ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، آخری ہادی ہوگا. اٹھائے آپ کی کتابوں میں دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہے. آج آپ اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے بی جے پی کی، افسوس کی بات ہے، کس رام راج کی بات کرتے ہیں آپ؟ آپ تو اس رام کے بھی اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رام راج لاتے. یہ عقیدہ ختم نبوت اس کائنات کا فلسفہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اس کائنات کا فلسفہ ہے. اتم الرشی جو ہے وہ آخری نبی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے عبرانی زبان کے اندر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہے. تو یہ آپ خدا را تمہارے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فقیرہ آپ لوگ کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے. اگر جو کل کی اوتار کو نہیں مانے گا وہ دوزخ کی آگ میں چلے گا جب تک کہ حشر جب تک کہ زمین آسمان قائم ہے. آپ کی کتاب میں لکھا. بچنا ہے تو آؤ، اس آخری نبی اتم الرشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اور رام کی وہ رات جو ہے، وہ جو صلات ہے، جو معراج المومنین ہے، جس کا ذکر رام نے ہنومان سے کیا ہے، وہ اس کو جناب مانو، تسلیم کرو. یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اپنے رام سے اگر محبت ہے تو آؤ، اور رام کے جس رام نے جس سے محبت کی، جس کی عبادت کی تلقین کی، جس کے لیے پرتم تارکم کہا، جس کی عبادت کھڑے ہونا ہے، قیام ہے، پھر ہوا کی طرح جو آدھے چاند کی طرح جھکنا ہے، رکوع ہے، پھر ڈنڈب اچھتے ہیں، پھر زمین کو سر لگانا ہے،
یہ کیا ہے آپ کے؟ یہ کس سے لڑ رہے ہو؟ وہ کس رام راج کی بات کر رہے ہو؟ ان درندگوں سے اور کیا کی توقعات کی جا سکتی ہے؟ یہ درندے ہیں جو درندگی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جس طریقے سے اس زمین کا آپ کے گھر میں اگر کچرا ہوتا ہے اس کو صاف پورے گھر کی صفائی کر کے ایک طرف لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کچرے کو اٹھایا جائے، اسی طرح اللہ نے ان دونوں قوموں کو، ہندوستان کے ہندوؤں کو اور یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کو، کچرے کو پوری دنیا سے اکٹھا کر کے ایک جگہ کر دیا ہے۔ ارے اب تو مسلمانوں، آپ کا کام اس کچرے کو اٹھا کے پھینک کے جلانے، ختم کرنا ہے اس کو، ورنہ وہ دیکھا آپ نے کس طریقے سے پورے واپس ہوا آئی، پوری پھیل گئی ہے، یہ پھیل گئے۔ اب اس کی صفائی کرنا ہے۔ یہ صفائی کس طرح ہوگی؟ اب روحانی لحاظ سے ہوگی۔ دیکھیے انسان کا جو یہ عملہ کھڑا ہے وہ روحانیت پہ کھڑا ہے، تو پھر اس کائنات کو اگر متحد گلوبل ولیج کیا جا سکتا ہے، کائنات کو متحد کیا جا سکتا ہے، ایک کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم نے ان انبیاء کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، ان انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے جن انبیاء کی تعلیمات پہ یہ قوم عمل کر رہی ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ کیا دعائیں کی انبیاء کرام نے؟ تو پھر اس کائنات کو، اس انسانیت کو متحد کرنے کے لیے اگر ایک وجود ہے تو وہ وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ فخر موجودات ہیں۔ آج بھی بنی اسرائیل کے مختصر سے گروہ ہے، بے شک وہ دیواری گریہ پر بیٹھ کے وہ فریاد کرتے محمم کی کہ وہ جو فارق علید آئے گا، وہ فارق علید کو اللہ تو جلدی بھیج دے تاکہ زمین پہ امن قائم ہو سکے۔ تو زمین پر اگر امن قائم کرنا ہے تو سارے جتنے بھی 4200 مذاہب اس وقت ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی کتب موجود ہیں، ان کے پیروکار موجود ہیں، تو وہ اپنے انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اپنے انبیاء کی بشارات کو سامنے رکھ کر، اپنے انبیاء کی جو اس آخری نبی کے بارے میں ارشادات کو سامنے رکھ کر لائعمل بنانا ہوگا، تاکہ انسانیت جو ہے آج جو بارود کے دور پہ کھڑی ہوئی ہے اس کو امن دیا جا سکے۔ یہ امن روحانی لحاظ سے دیا جائے گا، مادی لحاظ سے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اب روحانی لحاظ سے سب نے مل کر، مذہبی حلقے سے میری درخواست التجا ہے کہ اپنی کتب سے، امت مسلمہ کے مذہبی حلقے سے میری التجا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے کس طرح آخری نبی ہے، ٹکراؤ کی طرف امت کو نہ لے کے جائے، ٹھہراؤ کی طرف امت کو لے کے جائے۔ امت کی رہنمائی کرنا امت مسلمہ کے علماء کرام پر فرض ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے علماء کرام کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا۔ اسی لیے امت مسلمہ کی اس ایک طبقے کو اللہ نے حضور کے صدقے کتنی عظمت اور حرمت عطا کی کہ پورے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور امام صاحب ایک صف آگے کھڑے کے امامتی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس امت کی روحانیت کی بلوغتی کرنا ہے، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا جو 18,000 مخلوقات کے بعد انسان نے آ کر سب کو مسخر کیا، سب کو اپنے پاس لے آیا، اسی طرح حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام یہ دعا کرتے رہے، پھر حقل من السائلین میں پیدا کر، وہ آپ کی، وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، تو وہ تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی۔ اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی بات ہوتی رہے گی۔ آج یہ دوسرا درس ہے، اللہ نے چاہا تو اگلا درس پر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر جو امامت ہے اور جو کائنات کی، جو یہ کائنات ہے جو اس کو کس طرح مسخر کیا، تو اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔